بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بجنازة فقالوا صل عليها. قرض کا بیان چل رہا ہے. باب الافلاس والانذار. قرض دار کو مہلت دینا چاہیے، اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہیے. اسی کے حوالے سے ایک واقعہ اس حدیث شریف میں ذکر کر رہے ہیں. حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. قال، حضرت سلمہ کہتے ہیں، کننا جلوسا. جلوس یہ جمع ہے، مصدر نہیں ہے، یہ جالسن کی جمع ہے. کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگ بیٹھے تھے اللہ کے رسول کی خدمت میں کے پاس. اذا اتی بجنازۃ، اتنے میں ایک جنازہ لایا گیا. اتیا فعل ماضی مجہول، بی جنازۃ جار مجرور نائب فاعل. جار مجرور نائب فاعل بنتا ہے، جیسے یوم یحمى علیہا. علیہا جار مجرور، یحمى کا نائب فاعل بنے گا. اذا اتی بجنازۃ، کہ اتنے میں ایک جنازہ لایا گیا. فقالوا صل علیہا، تو جو لوگ جنازے کے ساتھ تھے انہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں جنازہ وہاں سامنے رکھ دیا اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نماز جنازہ پڑھا دیجئے. صلی علیہا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں. فقال، تو آپ نے ایک سوال کیا، حل علیہ دین، کیا اس کے ذمے کچھ قرض باقی ہے؟ کسی کا قرض وغیرہ تو نہیں ہے؟ قالو، انہوں نے کہا نہیں، لا، کوئی قرض وغیرہ نہیں ہے، آپ جنازے کی نماز پڑھا دیں. فصلی علیہا، تو آپ نے اس کی جنازے کی نماز پڑھا دی. لوگ بھی تھے، سب لوگوں نے نماز پڑھی. بات ہو گئی. ایک دوسرا پھر واقعہ پیش آیا. ثم اوتی بجنازۃ اخری، پھر ایک دوسرا جنازہ لایا گیا. ثم تراخی کے لیے ہے، تو اس لیے کسی اور دن کا بھی واقعہ ہو سکتا ہے، شارحین ایسا کہتے ہیں، اور ثم کے ذریعے اس کی دلیل بھی بن جا رہی ہے. اور اسی دن کا بھی واقعہ ہو سکتا ہے کہ پھر بیٹھے رہے، ایک آدھ گھنٹے کے بعد ایک اور جنازہ آ گیا. ثم اوتی بجنازۃ اخری، پھر ایک دوسرا جنازہ لایا گیا. قیل، کہا گیا. فقال، تو آپ نے وہی سوال دہرایا، حل علیہ دین، کیا اس میت کے ذمے کوئی قرض تو نہیں باقی ہے؟ کسی کا قرض تو نہیں ہے؟ تو جو لوگ آئے تو ان میں سے کسی نے کہا، قیل، کہا نعم، ہے، قرض دار تھا یہ، وہ قرض باقی ہے. قال، آپ نے پوچھا، فہل ترک شیئا، کیا اس نے کچھ مال چھوڑا ہے؟ حل ترک شیئا، کیا اس نے کچھ مال چھوڑا ہے؟ قالوا ثلاثۃ دنانیر، تو جو لوگ ساتھ میں آئے تھے انہوں نے کہا کہ ترک ثلاثۃ دنانیر، 3 دینار چھوڑا ہے. دینار درہم، دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، 3 دینار بہت ہے. کہا ٹھیک ہے، 3 دینار میں اس کا قرض ادا کر دو. فصلی علیہ، آپ نے اس کی نماز پڑھا دی. ایک دوسرا واقعہ یہ پیش آیا. پھر تیسرا واقعہ پیش آیا. ثم اوتی بالثالثۃ، پھر ایک تیسرا جنازہ لایا گیا. فقال علیہ دین، پورا سوال نہیں نقل کیا، آپ نے پوچھا ہوگا، انہوں نے جواب دیا ہوگا وہی. فقال علیہ دین، تو کہا کہ اس پر کیا، علیہ دین، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ قالوا ثلاثۃ دنانیر، کہا 3 دینار کا قرض ہے. قال هل ترك شيئا، پھر آپ نے سوال کیا
کہ اس نے کچھ چھوڑا ہے؟ قالوا لا، کہا کہ نہیں، اس نے تو کچھ بھی مال نہیں چھوڑا ہے۔ قال صلوا علی صاحبکم، حضور نے فرمایا تو پھر میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، یہ قرض دار ہے، تم لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ علی صاحبکم، اپنے ساتھی کی، اپنے متعلق کی نماز جنازہ تم لوگ پڑھ لو۔ قال ابو قتادہ، حضرت ابو قتادہ نے کہا، حضرت ابو قتادہ کا نام ہے کعب بن عمرو۔ قال ابو قتادہ، ابو قتادہ کہتے ہیں صلی علیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نماز جنازہ پڑھا دیجیے، وعلی دینہ، میں ذمے میں لیتا ہوں، میرے ذمے ان کا قرض ہے۔ فصلی علیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھا دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ تو دین کے تعلق سے، قرض کے تعلق سے بہت ہی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، حضور سے نقل کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ عن النبی، تو یہاں قال یا روا عن النبی پوشیدہ ہے، روا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ قال، کہ آپ نے فرمایا، من اخذ اموال الناس، جو لوگوں کا مال لے لے، یرید اداءها، جس کی ادائیگی کا اس کا ارادہ ہے، یعنی لوگوں سے قرض لیتا ہے، مانگتا ہے ضرورت پر اور ارادہ رکھتا ہے کہ دوں گا، دیتا بھی رہتا ہے، تو اس طریقے کا آدمی ہے۔ تو اگر اسی قرض لینے کی حالت میں اور عدم ادائیگی کی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، عد اللہ عنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے قرض ادا کر دے گا، اللہ تعالیٰ ادا کر دے گا۔ یہ مال اس کے تو اس عالم میں، اس آخرت میں ضرورت ہے نہیں، لیکن وہ حق جو ہے وہ ادا کر دے گا۔ حق ادا کرنے کی شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے معاف کروا دیں گے کہ تم معاف کر دو، تو وہ معاف کر دے گا۔ ومن اخذ یرید اتلافها، اور جو شخص قرض لے، جو شخص لوگوں کا مال لے، لوگوں سے مال لے، یرید اتلافها، ارادہ ہے اس کے ضائع کرنے کا، ارادہ ہے نہیں دوں گا، لے لیتا ہوں، پہلے خود لجاجت کر رہا ہے، منت سماجت کر رہا ہے، لیکن اسی ٹائم پہ اس کا ارادہ ہے کہ لے لیتا ہوں، دینا تو ہے نا۔ یرید اتلافها، اس کی اتلاف کی نیت ہے، اتلفہ اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دے گا، یعنی اس کے مال میں جو مال لے رہا ہے تجارت کا، تو برکت بھی نہیں دے گا، اور پھر جو ہے اس کی ادائیگی کا سامان بھی نہیں، جب برکت نہیں ہوگی، جو ہوگا وہ سب ادھر ادھر خرچ ہو جائے گا، تو مہیا ہی نہیں ہوگا قرض کے لیے ادا کرنے کا کی مقدار مال، تو اس کی برکت محو کر دے گا اللہ تعالیٰ، اور اس کی قرض کی ادائیگی کی شکل بھی نہیں بنے گی۔ رواہ البخاری، امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس لیے نیت اچھی رکھنا چاہیے، نیت صاف رکھنی چاہیے۔ وعن ابی قتادہ قال قال رجل یا رسول اللہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں حضرت ابو قتادہ، ان کا نام ہے کعب بن عمرو، ان کا نام ہے۔ قال، کہتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ، ایک آدمی نے کہا ہے اللہ کے رسول، ارأیت، بھلا بتلائیے، ان قتلت فی سبیل اللہ، اگر میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاؤں، قتل کر دیے جاؤں، شہید کر دیے جاؤں، صابرا محتسبا، صبر کرتے ہوئے، ثواب سمجھتے ہوئے، مقبلا آگے بڑھتے ہوئے، غیر مدبر پشت نہ پھیرتے ہوئے، یکفر اللہ عنی خطایایا، تو کیا اللہ تعالیٰ میری طرف سے میری خطاؤں کو درگزر کر دیں گے؟
یعنی یہ بہت بڑا میں ثواب کر رہا ہوں. تو ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. تو کیا یہ میری نیکی میری بڑی بڑی غلطیوں کو، خطیۃ جمع خطایا، میری بڑی بڑی خطاؤں کو معاف کرنے کا، معافی کا، تکفیر کا، کفارے کا سبب بن جائے گی یہ میری نیکی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تمام گناہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کے ذریعے معاف کر دیں گے. لیکن آپ نے کہا کہ ہاں، تو اس سے مراد تھا کہ حقوق اللہ تمام کے تمام جس میں کوتاہی ہوئی ہے وہ معاف کر دیں گے. لیکن آپ نے نعم کہا تھا جس میں عموم تھا، یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ حقوق العباد بھی معاف ہو جائیں گے، اس لیے آپ نے اس کو بلایا. فلما ادبر ناداه، جب وہ جانے لگا تو آپ نے اس کو پکارا، ادھر آؤ، ناداه، اس کو بلایا. فقال، تو دور ہی سے کہا نعم، جی حضرت کیا بات ہے؟ فقال نعم، کا ادھر آؤ نا. فقال نعم، اس نے کہا جی ہاں. قال ادھر آؤ، سنو، الا الدین، سوائے قرض کے، سن لینا، حق اللہ معاف ہوگا، حق العبد نہیں معاف ہوگا، اور اسی میں قرض ہے، یہ قرض معاف نہیں ہوگا. تو کیوں؟ آپ نے پہلے کیوں نہیں کہا؟ کہا کذالک قال جبریل، اسی طریقے سے جبریل امین نے ابھی کہا کہ صاف صاف کہہ دیجیے، اس کو بتا دیجیے، نہیں تو وہ سمجھے گا کہ حق العبد بھی معاف ہو جاتا ہے. کذالک قال جبریل، اسی طریقے سے جبریل نے کہا. جیسے قرآن کی آیتیں اللہ کے رسول پر جبریل امین لے کر کے اترتے تھے، ایسے دوسرے احکام بھی اسی وقت لاتے تھے، بتلا دیتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے لفظوں میں کہہ لیتے تھے. حدیث کہتے ہیں اللہ کے احکام کو جس میں الفاظ نبی کے ہوں، اور قرآن کہتے ہیں ایسے احکام کو جو اللہ کا کام ہو اور الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہوں. یہ دونوں میں فرق ہے. اور اگر اسی میں قال رسول اللہ کے بجائے قال اللہ تعالی، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے، الفاظ تو حضور ہی کے ہوں لیکن اس میں قال اللہ کی نسبت آ گئی ہو تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. رواہ مسلم، امام مسلم نے نقل کیا. حضرت ابو قتادہ ایسے صحابی ہیں جن کی نماز جنازہ حضرت علی نے پڑھائی تھی، اور ان پر جو ہے 7 تکبیر کہہ ڈالی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 7 تکبیر کہہ ڈالی. تو اس طریقے سے 7 تکبیر کہتی تھی. حضرت ابو قتادہ جنگ بدر کے علاوہ تمام جنگوں میں یہ شریک ہوئے تھے. وعن عبد اللہ بن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یغفر للشہید کل ذنب، شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. یغفر فعل مضارع مجہول، نائب فاعل ہے کل ذنب، للشہید مقدم کر دیا گیا ہے. شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، الا الدین، الا الدین، کل ذنب، ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، الا الدین، مگر قرض نہیں معاف ہوتا ہے. قرض کو جو ہے ادا کرنا پڑے گا، قرض کو ادا کرنا پڑے گا. اور بعض علماء نے، جس میں ابن مالک کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر زمینی جنگ ہو تب یہ حکم ہے، لیکن اگر پانی کی جنگ ہو، بحری جنگ ہو، تو اس میں ایک حدیث آئی ہے، اس حدیث کی بنیاد پر بحری جنگ میں شہید ہونے والے کی دین کو بھی معاف کرنے کو بتلایا گیا. اس لیے ابن مالک کہتے ہیں کہ بحری جنگ میں اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کی شہادت اہم مانی گئی ہے اور اس کے دین کو معاف کر دیں گے. یہ حدیث تو عموم کو بتلاتی ہے، لہذا حق العبد ہونے کی وجہ سے یہ معاف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے معاف کروا دے قیامت کے دن تو وہ الگ بات ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تھا کوئی آدمی جو وفات پا چکا ہو، جس پر دین ہو. یوتا، لایا جاتا تھا کوئی آدمی جس کی وفات ہو گئی ہو، جس پر قرض ہو. فیسأل، تو آپ پوچھتے تھے.
किससे पूछते थे? वो तो मैयत है। जो लोग लाते थे, जो लोग मैयत के जिम्मेदार होते थे, वारिसीन होते थे, सरपरस्त होते थे, फयसअलु, तो अब उससे पूछते थे हल तरक लिदैनिही क़ज़ाअन, क्या उसने अपने कर्ज के लिए अदायगी का कुछ सामान किया है, सामान करके गया है, कुछ ज़मीन है, माल है, सामान है, या पैसा ही छोड़ा है। हल तरक लिदैनिही क़ज़ाअन, क्या अपने कर्ज के लिए उसने अदायगी की कोई सबील बना रखी है। फ़इन हुद्दिसा, तो अगर बयान किया जाता, हुद्दिसा बताया जाता, अन्नहु तरक वफ़ाअन, कि हाँ उसने छोड़ा है ऐसा माल जो उसकी कर्ज को पूरा करने का सबब बने। वफ़ाअन, वफ़ा करने के लिए, अन्नहु तरक मालन लिलवफ़ाई, उसने माल छोड़ा है अदायगी के लिए, तो मफूल भी पोशीदा हो जाएगा और वफ़ाअन क्या बन जाएगा? मफूल लहू बन जाएगा। या वफ़ाअन तो मतलब है मालन वाफियन, वाफी के माना में, और मौसूफ पोशीदा हो। हल तरक वफ़ाअन, क्या वो कुछ माल उसने छोड़ा है। हुद्दिसा अन्नहु तरक, हाँ उसने छोड़ा है कुछ माल, सल्ला, आप उसकी नमाज पढ़ लेते। व इल्ला क़ाल लिलमुस्लिमीन, वरना मुसलमानों से आप फरमाते सल्लु अला साहिबिकुम, अपने साथी की नमाज तुम लोग पढ़ लो। लेकिन ये शुरू ज़माने के हालात थे। बाद में जब जंगें हुई, फतुहात हुई, माल गनीमत आने लगे, और उसमें वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्न लिल्लाहि खुमुसहु व लिर्रसूल, तो 5वां हिस्सा हुजूर का होता था। तो हुजूर अब क्या है, पूछते कि कर्जदार है और कुछ छोड़ा है, अगर जवाब मिलता नहीं कुछ छोड़ा है, तो कहते थे मैं उसका कर्ज दूंगा, और नमाज पढ़ देते थे। फलमा फ़तहल्लाहु अलैहि अल-फ़ुतूहा, जब अल्लाह ताला ने आप पर फतुहात का दरवाज़ा वा किया, खोला, कामा फ़क़ाला, तो आप खड़े होते, सवाल करते, आप कहते अना औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मैं मोमिनीन के ज़्यादा करीब हूँ उनकी जान से, ये मेरे बारे में बताया गया है, लिहाजा मैं उसका माल मैं ही अदा करूँगा। फ़मन तूफ़िय मिनल मुमिनीन, तो मोमिनों में से जो इंतकाल कर जाए, फ़तरक दैनन, और कर्ज छोड़े, फ़अलैया क़ज़ाउहु, तो मेरे ज़िम्मे उसका पूरा करना है। फ़मन तरक मालन, और जो माल छोड़े, फ़हुवा लिवरसतिही, तो वो माल उसके वारिस लेंगे, मैं नहीं लूँगा। वारिस जमा वरसा, तो उसके वारिस उसका माल लेंगे। मुत्तफ़क़ुन अलैह, बुखारी और मुस्लिम ने इस पर इत्तिफ़ाक़ किया है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.